وسط گاؤں، وادی گم، انش سیریل، تیسری قسط۔ مزید بلندی پر ممکنہ استعمال کی جانے والی آکسیجن کے سلنڈروں کی جانچ پڑتال سے فارغ ہو کر ہم چھوٹے چھوٹے گول پتھروں سے بنے قدرتی فرش پر نیم دراز ہو کر گپ شپ میں مشغول ہو گئے۔ وادی گم میں دہقانی زندگی کے آغاز کے ذکر پر نسبتاً کم گو عربی کوہ پیما ابو آدم بھی گفتگو میں شریک ہو گیا۔ کہنے لگا، اردن اور اسرائیل کے سرحدی علاقے میں 10,000 سال قبل مسیح میں دہقانی زندگی کے آغاز کے آثار دیکھے ہیں میں نے اپنی سیرا نوردی کے دوران۔ اناج اگانے اور جانور پالنے کے علم نے جلد ہی ان قدیم بستیوں میں غذا کی فراوانی کر دی تھی، اور یوں تجارت کا آغاز ہوا تھا اور مختلف کاریگروں کو اپنے اپنے پیشے اپنانے کا موقع ملا تھا۔ 8,000 قبل مسیح میں انہی علاقوں میں گیلی مٹی سے بنی اور سورج کی تمازت میں سوکھی نسبتاً مضبوط اینٹوں سے گھر تعمیر ہونا شروع ہوئے۔ یہ دہقانی زندگی سے شہری زندگی کی جانب ایک اہم پیش رفت تھی۔ 7,500 قبل مسیح میں جانور پالنے اور فصل اگانے کی مہارت اور علم نے خوشحالی کو عام کیا اور شہری زندگی کی طرف بڑھنے کے عمل کو فروغ حاصل ہوا۔ 6,500 قبل مسیح میں ہل چلانے کی سلاخیں اور پتھریلے ہل کی ایجاد نے پیداوار میں مزید اضافہ کیا۔ اسی اثنا میں قدرتی تانبے کو بھاری پتھروں کی ضرب سے مختلف اوزاروں اور ہتھیاروں میں ڈالنے سے ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ 6,000 قبل مسیح میں تیار کی گئی ایسی مہریں ملتی ہیں جو ملکیت ثابت کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ یہ گویا تجارتی دور کا باقاعدہ آغاز تھا۔ ابو آدم نے اپنی نظریں وادی گم کی سمت کیں اور بولا، دوستو، ہمارے اس کیمپ ہی کی طرح وادی گم کے جنگلوں اور صحراؤں میں بکھری نشانیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ ہم سب ایک ہی گروہ، ایک ہی خاندان اور ایک ہی تسلسل کا حصہ ہیں۔ مختلف ادوار میں انسانی تہذیبی ارتقاء میں برابر کے حصے دار۔ جاری ہے۔ شارق علی، ویلیو یونیورسٹی۔